نعت کا دوسرا میرا سوال تھا، آپ نے نعت کی بات کی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، پیسے لے کے نعت پڑھنا کیسا ہے؟ آج کل یہ پروفیشن ہے، طے کر کے جانا کہ محفل میں، اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا خرچہ ہے، ہم کسی دوسرے ملک میں شہر میں جا رہے ہیں، ہم نے ٹکٹ لینی ہے، ہم نے ہوٹل میں رکنا ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے، تو طے کر کے محفل نعت میں جانا پڑھنا یہ کیسا ہے؟ اس پہ میں تو پہلے یہ بولوں گا، دو میں جانے مٹھے باؤ. ایک طرف آ کے تم لوگ اشعار میں یہ کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی کے عاشق ہیں اور ان کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کلیم کرتے ہو کیا صحابہ کرام اہل بیت نے اس طریقے سے نعتیں پڑھی ہیں کہ انہوں نے پہلے ڈیمانڈ رکھی کہ اتنے پیسے مجھے دو، اتنا میرا ہوٹل کا خرچہ دو، یہ سب کچھ. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی کسی نعت خان کو بلاتا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق بلا رہا ہے نا، تو وہ اگر آپ کو آنے جانے کا خرچہ دے دے ایک جو نارمل، یعنی یہ نعت خان کیا جب یہ اپنا سفر کرتے ہیں تو یہ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین پہ جاتے ہیں؟ تو بس ٹھیک ہے، ٹرین کا ٹکٹ مل جائے کراچی سے اسلام آباد کا، ٹھیک ہے. جہاز میں کیوں آتے ہیں؟ کیا یہ اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں؟ نہیں. تو بس جس نارمل ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، بلکہ ان کو تو مسجد میں ٹھہرنا چاہیے، تو دین کے کسٹوڈین ہے نا. تو یہ سب کا سب ایک کاروباری سلسلہ ہے. دیکھیں مفتی منیب الرحمان صاحب تو بہت سخت خلاف بولے ہیں، اور مفتی اکمل صاحب بھی بولے ہیں، اور اسی وجہ سے باقی اگر کوئی ایک خدمت کے طور پہ دینا چاہتا ہے اپنی مرضی سے، وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ طے والا جو معاملہ ہے نا، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. انہوں تو باقاعدہ سیکٹری رکھے ہوئے ہیں، اور اگر تھوڑا سا ریٹ کم زیادہ ہو جائے تو یہ تو بات ہی نہیں کرتے، اور پھر وہاں بھی جا کے ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہم اتنا ٹائم تھا، ہم نے تو اگلی محفل میں جانا ہے. تو پھر اس چیز کو کیوں اویل کر رہے ہو کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ کہو کہ ہم اسی سنگر کی طرح ہیں جو ناچ گانے کے پیسے لیتا ہے، ہم نعت کے لیتے ہیں، اور اس کے گیس ہم نے دنیا ہی میں اللہ سے لے لیا ہے، آخرت میں یا اللہ ہمیں نعت کے بس کوئی اجر نہیں چاہیے. تو میں ان کی تعریف کروں گا، لیکن یہ اپنی آخرت بھی اسی سے بنائے بیٹھے میں، تو دو میں جہاں نہیں مٹھے باؤ نہیں ہو سکتی کہ دونوں جہاں آپ کے مٹھی میں ہو، ایک ہوگا، سبسسٹنس لیول کے اوپر آپ لائف گزاریں. بالکل ٹھیک ہے، خلفائے راشدین کی تنخواہ بھی بیت المال سے جاتی تھی، لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر نبی علیہ السلام نے بھی اپنی گزر بسر سبسسٹنس لیول کے اوپر کی ہے. آپ تو سمجھ لیں بیت المال آپ کے انڈر تھا، مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ نے رکھ دیا خمس کی شکل میں قرآن میں سورۃ الانفال میں. اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی وفات تک یہ حالت ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ام عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے، 3 مہینے تک بھی جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں کے اوپر گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی. تو یہ حدیثیں تو پھر یہ ہیں جو دین سے کھائیں گے پھر وہ اس طرح کھائیں گے، وہ پھر ڈاکٹر اسرار والی زندگی گزاریں گے. ہاں، پھر وہ شاہانہ لائف نہیں گزاریں گے کہ وہ مہنگی مہنگی گاڑیوں سے نکل کے تو امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، یہ نہیں بتائیں گے. اگر مہنگی گاڑی کوئی تحفہ دے دے تو نذرانہ یہ تحفہ لینا کیسا ہے؟ اگر کوئی مرید ہے، اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے کلیکٹرز کو بھیجا. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، ان میں سے ایک مصرف جو ہے وہ ان لوگوں کی تنخواہیں ہیں جو کلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عاملین انہیں کہا جاتا ہے. تو عاملین جب واپس آئے نا، انہوں نے بیت المال میں بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ جمع کروائی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ چیزیں تھی جو زکوٰۃ کی مد میں ہے، اور یہ کچھ گفٹس ہیں جو ہمیں ان لوگوں نے دیے ہیں. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جا کے اپنی ماں کے گھر میں رہے، میں دیکھتا ہوں اسے کون گفٹ دیتا ہے وہاں پہ. یہ اس پوسٹ کی وجہ سے تمہیں گفٹ ملا ہے، لہٰذا یہ گفٹ توشہ خانہ میں جمع ہوگا. اچھا، یعنی وہ میں آج کی جی یعنی بیت المال. ہاں، یہ نہیں ہے کہ جناب آپ باتیں ریاست مدینہ کی کریں اور توشہ خانہ سے آپ چیزیں اپنے گھر میں لے جائیں، انہیں بیچیں، اور جو ان کے مخالفین جو ان پہ کیس بنا رہے ہیں وہ وہی آرگومنٹ دے رہے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے یہ دے رہے تھے. آپ کو پتا ہے لاہور ہائی کورٹ نے اب کہا کہ آپ سارا ریکارڈ بھیجے، تو انہوں نے کہا یہ تو سیکرٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کوئی فرق نہیں ان سیاستدانوں کے اندر، سب ہی ایک طرح کے ہیں. ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا چور ہے ایک چھوٹا چور ہے، لیکن اللہ کے فضل سے چوری سے پاک کوئی نہیں. ویسے آپ نسبتاً کس کو بہتر؟ میں تو سراج الحق صاحب کو بہتر سمجھتا ہوں، کریکٹر والا انسان ہے. دیکھیں ان کے لیونگ سٹینڈرڈ آپ کے سامنے، تو نسبتاً کیا مطلب بالکل کلیئر ہے، ون سائیڈڈ ہے. باقیوں کا تو میں نام بھی لینا گوارا نہیں کروں گا سراج الحق صاحب کے ساتھ، سیدھی سی بات ہے. اچھا، اب آتے ہیں ایک اور سوال کی طرف، قسمت اور تقدیر. اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ ان میں کیا فرق ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. ایک مثال، ایک بندہ بائک تیز چلا رہا ہے اور وہ گر گیا تو باقی کہتے ہیں اللہ کی مرضی، تو کیا یہ بھی اللہ کی مرضی میں شامل ہوتا ہے؟ ایک آدمی
جو ہے وہ کوئی اسٹنٹ کرتے ہوئے اس کی جان چلی جائے تو کیا وہ اللہ کی مرضی پہ آپ ڈال سکتے ہیں یا وہ اللہ کی مرضی نہیں وہ تو ہوتی؟ خودکشی کر رہا ہے نا. دیکھیں سب سے ان دونوں میں آپ کیا فرق دیکھتے ہے ہیں قسمت اور تقدیر؟ سب سے قیمتی چیز جو ہے نا آپ کے پاس وہ جان ہے اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس سے قیمتی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ اس قسم کے بہانے کرنا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سٹنٹ کر رہے تھے تو مارے گئے جو اللہ کی مرضی. مفتی اعظم سعودیہ نے فتویٰ دیا تھا آج سے تقریباً 10 سال پہلے کہ جو اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مارا جائے تو وہ حرام موت مرا ہے, خودکشی کی موت مرا ہے. اس کی کوئی دیت بھی نہیں ہوگی, کوئی گورنمنٹ اس کی کوئی نہیں ادا کرے گی. ظاہر ہے کہ ایک دنیا میں ٹریفک قوانین بنے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے نا, آپ کیوں اپنے آپ کو اس طریقے سے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ قرآن میں واضح آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. یہ کام آپ کر نہیں سکتے. اب رہ گیا قسمت اور تقدیر. دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اللہ کی اجازت سے تو ہو رہا ہے, اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. ایک باریک سا فرق ہے. یہ سمجھانے کے لیے میں نے 2 الگ الفاظ استعمال جی بالکل. اجازت یہ ہے کہ اذان کی آواز ہو چاہے آپ مسجد کی طرف جائیں چاہے کسی بدکاری کی جگہ کے. مرضی یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں, لیکن چونکہ اختیار ہمیں مل گیا اب ہم اپنی مرضی یوز کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اجازت ہے. اجازت اس اعتبار سے ہے کہ اگر آپ مسجد کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کے پاؤں پہ فالج نہیں گرے گا, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یہ ہے اصل میں مسئلہ تقدیر. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر جو سورت نمبر 39 ہے نا, اس میں ایک آیت کے اندر میں ایسے کہتا ہوں کہ مسئلہ تقدیر کو کھول کے بیان کر دیا ہے. یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ ضربہ سنام ہے, جو ڈاکٹر سراج صاحب کہتے تھے نا چوٹی ہے. اس ٹاپک پہ یہ آیت چوٹی ہے. آیت نمبر 7 سورت نمبر 39. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے, اسے تو کوئی پرواہ نہیں. ولا یرضی لعبادہ الکفر, لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ اس کے بندے اس کے ساتھ کفر کریں, کفران نعمت کریں, ناشکری کریں. اللہ پسند نہیں کرتا اس کو. پہلے کہہ دیا کہ اگر کرو گے تو اللہ کو پرواہ کوئی نہیں, لیکن یہ یاد رکھنا کہ پرواہ کا مطلب یہ نہ لے لینا کہ دونوں کا انجام ایک جیسا ہی ہوگا. نہیں, آخرت میں حساب. وَإِن تَشْكُرُوا, اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے, پورا دین ہی شکر گزاری ہے. يَرْضَهُ لَكُمْ, تو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے, یہ تمہارے لیے وہ پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ, پھر تمہیں مر کے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تو وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے. تو یہ بالکل واضح ہے. آپ اس کو دنیاوی مثال سے سمجھیں کہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ کو آخری دن ٹیچر یہ کہتا ہے کہ بیٹا تو نے فیل ہو جانا ہے, اور وہ فیل ہو بھی جاتا ہے, تو کیا وہ ٹیچر کو ملامت کرے گا یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو. وہ ٹیچر کا ایکسپرٹ اوپینین تھا, تو یہ اللہ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے. اللہ مستقبل کو فورسی کرتا ہے پرفیکٹلی. اللہ کے علم میں ہے کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں, لیکن ہمیں نہیں پتا. جب ہمیں نہیں پتا تو ہم نے کوشش کر دی, اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی. سیدنا علی نے حضور سے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ, اگر جنتیوں کا جنت میں جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانا طے ہے تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس سے پرفیکٹ کوئی کوشچن ہو سکتا تھا. آپ کا سارا مسئلہ کلیئر ہے. آپ دیکھیں اس کا جواب حضور نے کیا دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو, جو جنتی ہوں گے ان کے لیے جنتیوں والے عمل آسان ہوتے جائیں گے, اور جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے جہنمیوں والے عمل آسان ہوتے جائیں گے. آپ نے جواب ہی کچھ اور دیا ہے. مراد یہ ہے کہ جو جنتی عمل کر رہا ہے تو بس وہ سمجھ لے کہ وہ جنت کے لیے پیدا ہوا ہے. مراد یہ کرنا کرانا تم نے خود ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کی سپورٹ میں پارہ نمبر 30 میں سورۃ اللیل کی کچھ آیات تلاوت فرمائی. ان سعیکم لشتیٰ, بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں. پہلی طرح کے فاما من اعطى واتقى, جس نے روش اختیار کی اعطا کی, یعنی لوگوں کو دینے کی, اور اس کے اندر غریب پروری ہوئی, اللہ کی اطاعت اس نے اختیار کی,
اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی، اور جب کبھی کوئی سچی بات پہنچی اس کی تصدیق کر دی. تصدیق یہ نہیں ہے کہ نماز کی تصدیق کرنے کے بعد نماز نہ پڑھی، نہ، پریکٹیکلی تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے پھر آندہ آنے والی منزلیں آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہ رہا اللہ کی ذات سے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جب بھی کوئی اچھی بات پہنچی اس نے جھٹلا دی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو عنقریب پھر اس کے لیے ہم مشکلات والی گھاٹیاں طے کر دیں گے. وہ مشکلات والی گھاٹیوں میں پڑ جائے گا. یہ آیات آپ نے تلاوت کی اس بات کے ثبوت میں کہ جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنت کے اعمال آسان ہوتے جائیں. تو میں تو دنیا میں مجھے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جنت کے لیے پیدا ہوا ہے، کنفرم نہیں لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو بندہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتا ہے. اس میں بعض اوقات نا لوگ دھوکہ دینے کے لیے حدیث لے آتے ہیں، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، بعض اوقات پوری زندگی انسان جنتیوں والے اعمال کرتا ہے جی اور آخر میں یہ کمال ایسا خدا کے لیے. اس حدیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ بظاہر جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے. اچھا، جس طرح کہ بخاری مسلم میں آیا کہ ایک جنگ کے دوران صحابہ کہتے ہیں ایک شخص کو حضور نے دیکھ کے کہا کہ یہ جہنمی ہے، اور اس نے تو کتنے کافر قتل کیے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں وسوسہ آیا کہ یہ حضور کی بات کہیں جھوٹی نہ ہو جائے. تھوڑی دیر بعد جب اسے زخم لگے اور وہ زخم برداشت نہ کر سکا تو اس نے زمین میں تلوار گاڑ کر اپنے آپ کو اس پہ گرا کے خودکشی کر لی. تو صحابی نے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا. تو وہ اس نے کیا سب کچھ خود، نبی الاسلام کو بتا دیا. اس طرح منافقین ہیں، پوری زندگی اچھے اعمال کرتے ہیں، بظاہر تو انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے لوگوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، وہ جنتیوں والے کام کر رہے ہیں. کام جنتیوں والے ہیں، ان کا عقیدہ جنتیوں والا نہیں ہے، ان کی کنوکشن جنتیوں والی نہیں ہے. ان کے بارے میں آیا ہے، نہ کہ یہ. اگر یہ بات ہوتی تو میرے بھائی صحابہ کرام تو پھر سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے نا. پوری دنیا کے انسان اسی کے لیے اوپر تو کھڑے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. ہاں جی بالکل. اب دیکھیں قرآن میں آیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی. تو رسولوں کا مقدمہ اس کے اوپر قائم ہے، کتابوں کا مقدمہ، دین کی اساس ہے یہ کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ حق بات پہ چلتے ہیں یا برائی کی طرف. آپ نے اپنی تقدیر خود بنانی ہے. البتہ کچھ چیزیں جو ہماری ڈیسٹنی میں مقرر ہیں ان کے بارے میں ہم اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہیں. مثلا کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تیرا قد اتنا کیوں تھا، تیرے چہرے کی رنگت یوں کیوں تھی، تیری آنکھوں کا رنگ، تیرے ناک کا سائز، تیرے ماں باپ بھی ہم نے خود نہیں چوز کیے. یہ تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، اور ان کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے. نماز پڑھو، حرام سے بچو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھو. جس کا اختیار دے دیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، جس کا اختیار نہیں دیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی تو کوئی نہیں نا. آج تک کسی نے کہا ہے کہ جی بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے کہ میں آج دوپہر کا کھانا کھا لوں، اور کھانا کھانے کے بعد دعا کریں کہ اب یہ عزت کے ساتھ نکل جائے، کیونکہ یہ سب کچھ ہم اپنی مرضی سے کرتا ہے. جی کوشش کرتے ہیں، اور وہی آیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم راہیں اپنی ان کے لیے کھول دیں.